فاتحہ۔ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوات. سورہ مبارکہ دہر قرآن مجید کا ایک معروف مشہور سورہ. اس کا آغاز ان 3 آیتوں سے ہو رہا ہے: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ انسان پر ایسا وقت بھی آیا کہ وہ قابل ذکر نہیں تھا. ایسا وقت بھی تھا کہ جب وقت تھا اور انسان نہیں تھا. ایسا کوئی وقت نہیں تھا کہ جب انسان قابل ذکر نہیں تھا. صلوات پڑھے ذرا محمد والے. یہ جو میں نے تیسرا ترجمہ کیا ہے، یہ ترجمہ ہماری گفتگو کا عنوان ہے. کوئی انسان ایسا تھا، کوئی انسان ایسا رہا، کوئی انسان ایسا ہے، کوئی انسان ایسا رہے گا جب کچھ بھی نہیں تھا مگر وہ تھا. وہ انسان جو کچھ بھی نہیں تھا یعنی وقت بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا یعنی وقت بھی نہیں تھا. ایک انسان ایسا بھی تھا، ہے، رہے گا کہ جو کچھ بھی نہیں تھا یعنی وقت بھی نہیں تھا اور وہ تھا، مگر کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، اس لیے مذکور نہیں تھا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. ذاکر اور ہے، مذکور اور ہے. ذاکر ابھی میرے بھائی مہدی حسین پڑھ رہے تھے، ان سے پہلے مرثیہ ہوا.
حدیث قصہ ہوئی، تلاوت قرآن نہیں ہوئی تو ہونا چاہیے۔ ہماری مجلسوں میں قرآن کی تلاوت سے مجلس کو شروع ہونا چاہیے۔ گزارش کروں گا بانیان مجلس سے کہ پہلے قرآن کی تلاوت ہو، پھر حدیث قصہ ہو، پھر سوزخانی اور پھر سلام اور پھر خطابت، پھر نوحہ خوانی، پھر سلام زیارت، اور پھر ماتمداری اور پھر سلام اور زیارت۔ ذاکر ذکر کرنے والا، مذکور جس کا ذکر کیا گیا۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان، کوئی ایسا وقت تھا انسان پر کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا؟ تو ہاں، قابل ذکر اگر نہیں تھا، اول تو کوئی انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا، لیکن اگر وہ ترجمہ مانے تو انسان تھا مگر مذکور نہیں تھا، اس لیے کہ کوئی ذاکر نہیں تھا۔ ذاکر جب سے آئے ہیں وہ قابل ذکر ہوا ہے، یعنی وہ تھا مگر اس کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا، یا لفظ اور میں بدل کے کہوں کہ وہ مذکور نہیں تھا، خود ذاکر تھا، اللہ کا ذکر کرنے والا تھا، یعنی وہی تھا بس جو اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ وہ ذاکر تو تھا، مذکور نہیں تھا۔ اور جب وہ مذکور ہوا تو جب اللہ نے اور چیزوں کو بنانا شروع کیا۔ اور یاد رہے کہ جتنا یہ انسان مذکور ہوگا، بھائی بڑی محنت کا جملہ عرض کر رہا ہوں، اس مفہوم میں ڈوب کر باہر آیا ہوں تو بات کر رہا ہوں جی۔ یہ غوطہ، یہ جو سمندر ہے معرفت کی جو بحثیں ہیں، اس میں پہلے اترنا پڑتا ہے، پھر نکلنے والا ہی بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ ذاکر تھا مگر مذکور نہیں تھا، اس کا ذکر نہیں ہوتا تھا، یہ خود ذکر کرتا تھا۔ اور یاد رہے کہ یہ خود ذکر کرنے والا پہلے ہے، یعنی اللہ مذکور ہے۔ اب یہاں پر جب یہ بات ہم کریں گے، اللہ مذکور ہے، اللہ قابل ذکر ہے، اللہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے مذکور ہے، اور یہ ذاکر ہے۔ تو یہ تھے مگر خود ذاکر تھے، مذکور نہیں تھے۔ اب قرآن کی وائس روشن ہو گئی یا نہیں؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو پہلے کس نے ذکر کیا ہے جو اللہ پھر بعد میں ذکر کرے گا؟ کوئی ہے جو پہلے اللہ کا ذکر کرتا رہا، اب قیامت تک اللہ اس کا ذکر کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ زحمت فرمائے تھوڑا سا آگے آئے، یہ آگے والے میرے دوست جگہ بنا سکتے ہیں کیونکہ باہر ابھی سے جگہ تھوڑا سا زحمت فرمائیے گا، سلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے نعرہ لگوائیے نا، سب پڑھے نا آپ کے کہنے پہ، بولیے ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ تھوڑا سا اور جگہ بنا لیجیے، بڑی عنایت ہوگی۔ تھوڑی سی جگہ بن سکتی ہے۔ ٹیشو دو، ٹیشو۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ سب مل کر صلوات۔ یوں تو مولا کرم فرما چکے ہوں گے، لیکن امام کو آنے کی دعوت دیجئے، بلندر صلوات۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں؟ بھائی میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والا پہلے ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا ذکر پہلے ہو
اللہ کا ذکر کرنے والا جی پہلے ہوگا پھر اللہ اس کا ذکر کرے گا، یا ذاکر اللہ کا ذکر پہلے تم کرو پھر میں تمہارا کروں گا۔ وہ نہیں کہہ رہا میں تمہارا ذکر کروں تم میرا کرو، نہیں، تم میرا کرو میں تمہارا کروں۔ تو اللہ کا ذکر یہاں یہ ذاکر تھا، مذکور نہیں تھا، یہ خود اللہ کا ذاکر تھا، یہ قابل ذکر نہیں تھا۔ کن تو کندن مخفیہ، ذاکر تو تھا مذکور نہیں تھا۔ اب اللہ مذکور کرنا چاہتا ہے اس کو، لم یکن شیئا مذکورا ذہن میں رہے۔ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہیں، قرآن کی تفسیر سننے کے لیے آئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں جی۔ لم یکن شیئا مذکورا، کنت کنزا مخفیہ، اب وہ اس کا ذکر تو ہو رہا تھا، اب وہ ذکر کرنا چاہتا ہے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں بنایا ہی اس لیے تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ یعنی اب جتنا نبی کا ذکر ہوگا، اور کیا مطلب ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ میں پہچانا جاؤں جی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ جتنا نبی کی بات کرو گے، میں چھپا ہوا، لطف لیجئے بھائی، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ فخلقتک یا محمد، تو اے محمد میں نے تمہیں بنایا ہے۔ تو تمہیں بنایا کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں بنایا کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تمہارا ذکر ہوگا اتنا ہی میرا ذکر ہوگا، جتنا نبی کی بات ہوگی اتنا ہی پھر اللہ کی بات ہوگی۔ خبردار خبردار، نبی کو چھوڑ کر اللہ کی بات کرنے والا مسلمان نہیں، شیطان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شیطان نے کیا کیا تھا؟ زمین پر کوئی بالشت کی جگہ نہیں چھوڑی تھی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا۔ اتنا اس نے اللہ کا ذکر کر دیا تھا، اتنا اللہ کی عبادت کر دی تھی، مگر کہنے لگا انا خیر منہ، میں نہیں مانتا اس کو۔ کس کو؟ اللہ کو تو مانتا تھا۔ فبعزتک لأغوینہم، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ اتنا موحد تھا کہ اللہ کی عزت جانتا تھا، قسم بھی کھا رہا ہے تو اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے۔ اتنا پکا موحد تھا کہ لگا میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں کہ آدم کی اولاد کو اور آدم کی نسل کو بہکاؤں گا۔ یہ اللہ کا منکر نہیں تھا، اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر تھا۔ اللہ کا منکر نہیں تھا، اللہ کے بنائے ہوئے کا منکر تھا، جو اللہ کو مانے اور اللہ کی نہ مانے وہ کچھ بھی ہوگا مسلمان نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا کہ تو نہیں بہکا سکتا میرے مخلصوں کو، تو دیکھے گا، یہ سمجھے گا کہ ان کی نسل میں نبی آئے ہیں، علی آئے ہیں، کیونکہ ان کی نسل میں آئے تو سمجھے گا یہ بھی ان کی اولاد ہے۔ اولاد ہیں، میں ممبر پہ بیٹھ کے وہ بات نہیں کروں گا جو الجھن ڈال دے، اولاد ہیں حضرت آدم کی، مگر تو یہ سمجھے گا کہ یہ ان سے مفضول ہیں، آدم ان سے افضل ہے، انہیں نہیں بہکا سکے گا۔ تیرا بس کی، تیرا گزر ہی نہیں ہے اس گلی میں جہاں مصطفیٰ رہتے ہوں، تیرا گزر ہی نہیں ہے اس کوچے میں جہاں علی رہتے ہوں، لہذا میرے مخلصین کو نہیں بہکا سکتا۔ تو جو کر لے مگر علی کو نہیں بہکا سکتا، اور جو علی سے جڑ جائیں گے انہیں نہیں بہکا سکتا۔ یاد رہے بحث ہماری یہ ہے کہ انسان قابل ذکر نہیں تھا، انسان قابل ذکر نہیں تھا۔ قابل ذکر تو جب ہوگا کہ جب یہ ذکر کر لے گا، اس نے ذکر کر لیا، اب یہ قابل ذکر ہے۔ آپ کی دقت میرے ساتھ ہے بہت ہی، میں آج بھی جب غور کر رہا تھا اس مضمون پر تو سوچ رہا تھا کہ آپ کے لیے دعا کر رہا تھا کہ اللہ کرے میرا محترم مجمع میرے ساتھ رہے۔ عزیزان گرامی، انسان کی یہاں دو قسمیں بیان ہوئیں، ایک وہ انسان جو کچھ نہیں تھا اور وہ تھا،
ایک وہ انسان جس کے لیے اللہ نے کہا انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ایک وہ انسان جو قابل ذکر اس لیے نہیں تھا کہ ذاکر کوئی نہیں تھا، کوئی تھا ہی نہیں، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چرند تھے نہ پرند تھے، کوئی ذکر کرنے والا ہی نہیں تھا، کوئی وجود ہی نہیں تھا جو ان کا ذکر کرتا۔ یہ ذاکر تھے، مذکور نہیں تھے، یہ تھے الحجۃ قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ میں کوئی بات بھی حدیث سے ہٹ کر نہیں کر رہا، یہ میں اپنی عقیدتوں کا زور نہیں لگا رہا، بلکہ تعلیمات اہل بیت کے مطابق بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الحجۃ قبل الخلق، حدیث سنا رہا ہوں نا آپ کو۔ حجت خدا وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، سب ختم ہو جائیں گے اور وہ ہوگا، جسے وجہ اللہ کہا جاتا ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ ہلاک نہیں ہوگا۔ سب ختم ہو جائے گا، اللہ کا چہرہ ہلاک نہیں ہوگا۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دو آیتیں سنا دی میں نے آپ کو، کیا ایک آیت کافی نہیں تھی؟ بعض لوگ تو ایک ہی آیت لے کر تو کہتے ہیں صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، تو فضائل میں بھی ایک آیت کافی ہونی چاہیے، مگر نہیں، میں نے آپ کو دو آیتیں سنائی ہیں۔ ایک تو قرآن کہہ رہا ہے کہ سورہ رحمان کے اندر کہ ہر شے فنا ہو جائے گی، اللہ کا چہرہ فنا نہیں ہوگا۔ ہاں جی، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وجہ، موسیٰ بھائی آپ سے سہارا چاہ رہا ہوں، وجہ، واو جیم اے اے، وجہ، وجہ کے اگر عدد نکالیں گے نا تو 14 بنتے ہیں۔ بھیا صلوات بلند در ہدیہ کریں۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی سب ختم ہو جائے گا۔ اچھا، وجہ کا کیا مطلب ہے؟ چہرے کا کیا مطلب ہے؟ چہرہ بغیر باڈی کے ہوتا ہے کیا؟ باڈی بغیر پیروں کے ہوتی ہے کیا؟ باڈی پہ 2 ہاتھ نہیں لگائیں تو کیا باڈی بنتی ہے کیا؟ ان ہاتھوں میں 5 انگلیاں نہ ہوں تو کیا ہاتھ بنتا ہے کیا؟ تو ایک وجہ، ایک چہرہ ماننے گئے تھے، پوری عمارت تیار ہو گئی۔ تو یہ وجہ سے کیا مراد ہے؟ یا تو یہ والا چہرہ اگر مراد ہے تو پھر سارا بدن ماننا پڑے گا، جو سارا بدن مان لے تو پھر وہ اللہ نہیں مان رہا، وہ کسی بت کو مان رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر جسم مان لیا تو جگہ ماننا پڑے گی، جگہ مان لیا تو پڑوس ماننا پڑے گا، پڑوس مان لیا تو حدیں ماننا پڑے گی، اور جو حدوں میں آ جائے وہ سمد نہیں ہوتا، وہ اللہ نہیں ہوتا۔ جی میرا بدن ہے تو میں یہاں ہوں، جی جگہ چاہیے مجھے، بدن ہے تو جگہ چاہیے، جگہ ہے تو پھر پڑوس چاہیے، یہ میرے برابر بیٹھے ہوئے ہیں، جی پھر یہ میں وہاں نہیں ہوں، یہ یہاں نہیں ہے، تو حد ماننی پڑے گی، جی تو حد مان لیں گے تو حد دن ولا ضد دن۔ علی سے پوچھو اللہ کیا ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں اللہ اسے کہتے ہیں جس کی نہ کوئی حد ہو نہ جس کا کوئی ضد ہو، لہذا واللہ عالم بھی ٹھیک ہے، واللہ عالم بھی ٹھیک ہے۔ معصوم سے پوچھا گیا، فرمایا کہ عالم صرف اللہ کے علاوہ کوئی عالم ہی نہیں ہے، اس اعتبار سے اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، جو بھی ہیں وہ سب اس کے بنائے ہوئے عالم ہیں، جو بھی عالم ہے وہ سب اس کے دیے ہوئے علم سے عالم ہے، کوئی ذاتی طور پہ عالم نہیں ہے۔ توجہ، تو یہاں وجہ سے کیا مراد ہے؟ تسلی دیجئے، آپ اکتا نہیں رہے، تھک نہیں رہے۔ یہ وجہ سے مراد ذریعہ شناخت، سبب معرفت، وجہ معرفت۔ جو اللہ کہہ رہا نا کہ اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا تھا؟ خلقت بیدیہ، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ تو 2 ہاتھوں کا کیا مطلب ہے؟ الٹا یا سیدھا؟ سیدھا اور الٹا، میرے تو ایسا ہی ہے، آپ کے تو ایسا ہی ہے، ایک سیدھا ہاتھ ایک الٹا ہاتھ ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو اللہ کے 2 ہاتھ کیوں ہیں؟ 2 ہاتھ استعارہ ہے مکمل طاقت کا۔
تو کسی بچے سے آپ کہتے ہیں بیٹا ایک ہاتھ سے بالٹی نہیں اٹھ رہی، دونوں ہاتھوں سے اٹھاؤ، یعنی پوری طاقت سے اٹھاؤ۔ اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے آدم کو مکمل قدرت سے بنایا ہے، ساری صلاحیتیں میں نے آدم کے اندر ڈالی ہیں۔ یہ دو ہاتھوں کا فلسفہ ہے، ورنہ اللہ کے دو ہاتھ، تو میرا تو الٹا ہے، سیدھا ہے۔ پھر اچھا دو ہاتھ ہیں تو مولا علی سے پوچھا گیا یا علی، اب اللہ کے بارے میں تو بھائی علی ہی بتائیں گے، خبردار کسی اور سے اللہ نہ سمجھنا۔ اگر علی اور نبی کے علاوہ اللہ سمجھنے کی کوشش کی تو ہاتھ پیروں والا اللہ ملے گا۔ نبی اور علی بتائیں گے کہ اللہ کیا ہے۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے دو ہاتھوں کا کیا فلسفہ ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا کلتا الیدین یمین، تم یہ دو ہاتھ جو سن رہے ہو قرآن میں، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ بھائی تھک رہے ہیں آپ، میرا ایک الٹا ہے ایک سیدھا ہے، آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں، معصوم فرما رہے، مولا علی فرما رہے کلتا الیدین یمین، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ سیدھے ہیں۔ ہمارے ہاتھ الٹے اور سیدھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ الٹے ہاتھ میں گناہگاروں کو نام عمل دیا جائے گا۔ ہم میں سے کوئی ہو سکتا ہے جو گناہگار ہو؟ الٹا ہاتھ اس لیے ہے کہ اس سے ہم طہارت کرتے ہیں، نجاست کا ازالہ کرتے ہیں۔ ازالہ نجاست کے لیے الٹا ہاتھ ہے، یا گناہگار نام عمل پکڑیں گے سیدھا ہاتھ تو ان کا توڑ دیا جائے گا، یہ سیدھا ہاتھ یہاں سے توڑ دیا جائے گا ان کا، تو الٹے ہاتھ سے وہ پکڑیں گے۔ تو جس کے ہاں گناہ کا گزر نہ ہو اور وہ معصوم ہو، اور جس کے ہاں نجاست کا تصور نہ ہو اس لیے کہ آئے تطہیر کا مالک ہوں، تو اس کے دو ہاتھوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میرے مولا الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، دیکھنے میں الٹا ہاتھ۔ تو حشام نے امام صادق سے پوچھنا چاہا کہ میں نے امام کاظم کو دیکھا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، تو ابو بصیر نے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، امام کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی مولائیوں کا مجمع ہے، یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں، مجھے پتا ہے، مولائیوں کا مجمع، ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ آیت اللہ جوادی عملی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ معصومین کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ توجہ۔ تو انہوں نے فلسفہ بیان کرنے کے بعد کہا سنو، ائمہ کے دونوں ہاتھ، اہل بیت کے دونوں ہاتھ سیدھے ہوتے ہیں، اور اہل بیت کے دشمنوں کے دونوں ہاتھ الٹے ہوتے ہیں۔ ان سے خیر ہی خیر صادر ہوتا ہے، ان سے شر ہی شر صادر ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ انسان جو قبل الخلق ہے وہ اس لیے مذکور نہیں تھا کہ کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، وہ ذاکر تھا۔ اور یہ انسان جو انا خلقناہ من نطفۃ امشاج نبتلی، اور ہم نے انسان کو انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، اور ہم نے انسان کو ایک مخلوط پانی سے خلق کیا اور اسے مختلف مراحل سے گزارا، فجعلہ سمیعا بصیرا، اور پھر اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ انسان اور وہ انسان، ایک انسان ہادی ہے، ایک انسان ہدایت دہندہ ہے، ایک انسان ہدایت کا محتاج ہے۔ وہ جس انسان کے لیے قرآن کہہ رہا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، وہ یہ دوسرا انسان ہے۔ جیسے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو مخلوط پانی سے بنایا ہے اور مختلف مراحل سے گزارا ہے، جو شکم مادر میں مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ پھر دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ انسان کون سا ہے؟ انا ہدیناہ السبیل، یہ وہ ہے جس کو ہم نے رستہ دکھایا ہے۔ یہ چاہے تو شاکر بن جائے اور چاہے کفران نعمت کرنے والا کافر بن جائے۔ یہ انسان جو ہے یہ ہدایت لینے والا ہے۔ یہ جو ہدایت لینے والا ہے
اور جو ہدایت دینے والا ہے وہ برابر نہیں ہے۔ بھائی روشن بات ہے نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ دینے والا اور لینے والا ایک ہو جائے؟ دینے والا دینے والا ہے، لینے والا لینے والا ہے۔ ایک عطا کنندہ ہے، ایک گیرندہ اور لینے والا اور محتاج ہے، تو یہ دونوں برابر کیسے ہوئے؟ یہ برابر نہیں ہے۔ ایک مخلص ہے، ایک مخلص ہے۔ مخلص، ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی بڑا مخلص ہے، ایک مخلص ہے، ایک مخلص ہے۔ مخلص وہ ہے جو خود ہدایت پالے، ہدایت تک پہنچ جائے، وہ مخلص ہے۔ جو ہدایت پہنچائے وہ مخلص ہے۔ ہدایت دینے والا مخلص ہے اور ہدایت لینے والا مخلص ہے۔ تو مخلص اور مخلص برابر نہیں ہے، دینے والا اور لینے والا برابر نہیں ہے، عطا کرنے والا اور گیرندہ برابر نہیں ہے۔ بھائی میں لمبی لسٹ بول دوں گا ایسے بولتے بولتے، اگر نتیجہ بولوں محمد اور امت برابر نہیں ہے۔ کیسے برابر ہے؟ میں نے سرکار کا نام لیا ہے، مل کر صلوات دیا کریں گے۔ بات آگے بڑھے۔ انسان، میرا مقدمہ آج کا مکمل ہوا۔ انسان دو طرح کے، یوں تو قرآن میں انسان کی 5 قسمیں بیان ہوئی ہیں، مگر میں ان آیات کی روشنی میں 2 تقسیم کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ 2 طرح کے انسان، وہ بھی انسان ہے، وہ جو لم یکن شیئا مذکورا، وہ بھی ہے جسے اللہ نے مخلوط پانی سے بنایا ہے۔ ممکن ہے مجلس کے بعد میں کیا کروں، مجبور ہوں، کچھ محبت کرنے والوں کی محبت سے محبت زدہ ہوں۔ ہاں جی، اگر یہ میرے دوست مجھے محبت کرنے والوں میں چھوڑ دیں تو شاید ہی میرا سالم گھر تک پہنچوں، اس لیے یہ تھوڑا بہت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں ہاتھ بھی ملا لوں آپ سے اور مجھے بچا بھی لیں۔ ایک دفعہ گردن کھینچ دی ایک چاہنے والے نے، اور ایک دفعہ بازو کھینچ دیا ایک چاہنے والے نے۔ 1 مہینے تک ہاتھ لٹکائے رکھا، اس لیے کہ وہ پیار کرنا چاہ رہا تھا ہاتھ کو، اور ہاتھ چھوڑ نہیں رہا تھا، اور اس نے جو کھینچا تو کون ہی نکل گئی۔ تو اب ایک دفعہ یہ ہو چکا ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب نے سر پکڑ لیا کہ میں تو چومے بغیر چھوڑوں گا نہیں، تو 1 ہفتے تک گردن میں درد رہا، وہ چھوڑ ہی نہیں رہے تھے ہمارا سر۔ تو اب ایسے حالات میں، یہ میں نے جان کے وضاحت کی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کچھ کہیں بھی میسج چل جائے گا کہ انہیں دیکھو ہاتھ بھی نہیں ملاتے۔ میں تو آپ کا نوکر ہوں، واللہ میں آپ کا نوکر ہوں، میں امام حسین کے چاہنے والا ہوں۔ آپ سب کے لیے مگر دل کرتا ہے کہ ملاقات ہو، مگر ایسا نہیں ہو پاتا۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 طرح کے انسان ہے نا، یہ ایک انسان وہ کہ جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا ہے، اس انسان کو ہم انسان ہی نہیں، انسان کامل بھی نہیں کہیں گے، وہ انسان اکمل ہے۔ جی، اس سے بڑا کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان تو ہم کہیں گے انہیں، انسان کہیں گے اس لیے کہ قرآن نے انسان کہا ہے، مگر انسان کیسا انسان؟ جو انسان اکمل، انسان کامل اور انسان اکمل۔ ان بچوں کے لیے جملہ کہہ دوں، انسان کامل اور انسان اکمل کا فرق وہی ہے جو مالک اشتر اور علی کا فرق ہے۔ انسان کامل اور انسان اکمل کا وہی فرق ہے جو سلمان اور نبی کا فرق ہے۔ انسان کامل اور انسان اکمل کا وہی فرق ہے جو شہداء کربلا اور حسین ابن علی کا فرق ہے۔ ایک انسان اکمل ہے، ایک انسان کامل ہے۔ ایک انسان کامل بنانے والا ہے، ایک وہ ہے جسے اللہ نے کامل بنا کر بھیجا ہے۔ ایک مخلص ہے، مخلص اس میں مفعول، جسے کسی اور نے خالص کیا ہو۔
ایک مخلص ہے جو خود خالص ہوا ہو. وہ جو خود خالص ہوا ہے نا وہ کہیں نہ کہیں غلطی کر سکتا ہے. توجہ چاہوں گا اس منزل پر. مثلا آپ مجھے سننے آئے ہیں، ہو سکتا ہے میں کوئی ایسی بات کر دوں جو نہیں تھی صحیح اور بچہ لے کے چلا جائے. جی تو اسے خالص کرنے والا اگر میں ہوں تو میں بھی تو خالص ہوا ہوں نا، کسی نے کیا ہے. اگر ہوں میں بھی تو مخلص ہوں، یہ بھی مخلص ہے. بہت ہوگا تو میں بھی مخلص، آپ بھی مخلص. مگر ہمیں کسی نے اچھا بنایا ہے. جس نے اچھا بنایا ہے، ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں. حدیثوں اور کتابوں کے ذریعے اور علماء اور خطبہ اور ذاکرین اور فقہا کے ذریعے سے ہم نے دین سمجھا ہے. تو ہم مخلص تو ہو سکتے ہیں مگر خطا کار ہو سکتے ہیں، غلطی پر ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کہیں ہم غلط سمجھے بیٹھے ہوں، ایک مدت کے بعد احساس ہو کہ یہ بات ہم نے غلط سمجھی تھی. تو مخلص وہ ہے جس نے خود کو خالص کیا ہو. جی اور مخلص وہ ہے جسے اللہ نے خالص کیا ہو. یعنی ہم شاگرد ہیں اہل بیت کے اور اہل بیت شاگرد ہیں اللہ کے. تلامذ اللہ، معصوم فرماتے ہیں یہ اللہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے اللہ سے پڑھا ہے. کچھ اسکول اور مکتب جا کے پڑھتے ہیں، کچھ اسکولوں جا کر کچھ حصولی علم کے طالب علم ہوتے ہیں، کچھ حضوری علم کے طالب علم ہوتے ہیں. کچھ جاتے ہیں تو انہیں علم ملتا ہے، کچھ کو علم میں اتارا جاتا ہے. راسخون فی العلم، جنہیں اللہ نے علم میں اتارا ہو. کچھ کا علم سے پیار نہیں ہوتا، بہت محنت کریں تو پیار ہو جاتا ہے. کالج یونیورسٹی مدرسے کے عادی اور شوقین ہو جاتے ہیں. جی مگر بھائی 6 کلاسیں ہوئیں 8 کلاسیں ہوئیں، تھک گئے، اب ذرا چھٹی ہو جائے 2-4 دن کی تو اچھا ہے. یہ جو کبھی علم میں ہے اور کبھی علم میں نہیں ہے وہ اور ہے، اور وہ اور ہے جو علم کے بغیر ہوں تو ان کی زندگی نہیں. السمک فی الماء، مچھلی پانی میں، مچھلی پانی میں ہے تو ہے ورنہ مردہ ہے. پانی سے نکالے تو مردہ ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا والراسخون فی العلم وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جنہیں علم میں اتارا ہے. اہل بیت علم میں رہتے ہیں، یعنی ان کا ایک لمحہ بھی بغیر علم کے نہیں ہے. بغیر علم کے ان کا ایک لمحہ بھی نہیں. وہ اور ہیں، وہ اور ہیں کہ جو کبھی کبھی ہفتے میں ایک مجلس کر لی، 4 بات کام کی مل گئی. جی کالج چلے گئے، یونیورسٹی چلے گئے، 4 باتیں استاد سے سمجھ میں آ گئی. کبھی کبھی پڑھنے والے اور جو مسلسل علم میں ہوں، علم کے اندر ہوں، وہ اور ہیں. تو مخلص اور مخلص کا فرق. انسان قبل الحجہ، قبل الخلق اور خلق اور ہیں. یہ جو خلق سے پہلے اور ہے، جو خلق ہے وہ اور ہے. ٹھیک ہے، بات روشن ہے. تو یہ 2 طرح کے انسان ہو گئے. اب یہ جو پہلا والا انسان ہے اس کی بات کریں تو اہل بیت کی بات ہوگی، اور اگر دوسرے انسان کی بات کریں تو ہماری بات ہوگی. تو مجلس میں ان کی بات کر کے ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. مجلس کا فلسفہ یہ ہے کہ دسترخوان ان کے نام کا لگا ہوا ہو مگر استفادہ کرنے والے ہم ہوں، یعنی مخلصوں کے دروازے پر آ جائیں تاکہ ہم مخلص ہو جائیں. جی تو اب مجلس میں دونوں کی باتیں ہونی ہیں. ان کے ذکر کے تصدق سے ہم اپنے آپ کو کچھ ان کے قرب میں لانا چاہتے ہیں. جی ہم ان کے قریب آنا چاہتے ہیں، ہم ان سے پیار کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری طرف توجہ کر لیں. یہی مطلب اور مقصد ہے، یہی مطلب ہے. تو پہلے والا جو انسان ہے جسے قرآن کی پہلی آیت میں بیان کیا ہے، سورہ دہر کی پہلی آیت میں، جو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، اور جو دوسرا انسان ہے، اس انسان اور اس انسان کو اگر میں طالب علمانہ لہجے میں، معارف اور مفاہیم کے لہجے میں نام سے تعبیر کروں تو اس انسان کو جو لم یکن شیئا مذکورا والا پہلا انسان، انسان اکمل مخلص، اسے قرآن نے محکم کہا ہے.
اور جو دوسرا انسان ہے جو مخلص ہے اسے انسان نے متشابہ کہا ہے. جی آیت پڑھ دیتا ہوں، سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، وہ اللہ جس نے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا. منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ، وہ جو آیات جو قرآن نازل کیا ہے ان میں سے کچھ محکمات ہیں. منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ من بازیہ ہے. عربی گرامر والے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، نئے مدرسوں کے طالب علم، چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، جی انہیں جگہ لائیں، انہیں آگے لائیں تاکہ مجھے تھوڑا سا خربوزے کو خربوزہ اور کبوتر کو کبوتر، باز باز، تو تھوڑا سا لطف آئے گا کہ عربی گرامر پہ بھی بات ہو، اور اس ضمن میں میرے ان بچوں کا بھی فائدہ ہو جائے گا. ایک صلوات اور پڑھے ذرا محمد والا. من بازیہ ہے، ان میں سے کچھ، ان میں سے کچھ کیا ہیں؟ محکمات. من ہو آیات و محکمات. پھر ہن ام الکتاب، وہی جانے کتاب ہے، وہی راحت کتاب ہے، وہی اصل کتاب ہے، وہی روح کائنات ہے، وہی اس کتاب عالم کی جان ہے، وہی اس کتاب کائنات کی روح ہے. وہ سانس لے رہے ہیں تو کائنات سانس لے رہی ہے. وہ وہی صبح ہے جو سانس لیتی ہے تو دن نکلتا ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، جو قرآن کہہ رہا ہے نا، وہ صبح جب سانس لیتی ہے تو صبح کیسے سانس لیتی ہے؟ صبح کا کیا مطلب ہے سانس لینے کا؟ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے اس صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. وہ صبح کون سی ہے؟ وہ صبح کون سی ہے؟ صحیح تلفظ ہے صبح، ہم اردو میں صبح کہتے ہیں. وہ صبح کون سی ہے جو سانس لے تو پھر دن نکلتا ہے؟ وہ امام زمانہ ہے. کوئی ہے جو سانس لے رہا ہے تو کائنات سانس لے رہی ہے. کوئی ایک حجت خدا ہے، کوئی آیات محکمات میں سے کوئی ایک آیت محکمہ ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات زندہ ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، اپنی عقیدت بھرا جملہ کہتا ہوں، آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں اپنے لیے کہہ دیتا ہوں، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے، مگر حسین زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے. حقیقت یہی ہے، ہم ہیں اس پر شک ہونا چاہیے. ہم ہیں تو ہمیں احساس کیوں نہیں ہے؟ ہم ہیں تو ہمارا ضمیر زندہ کیوں نہیں ہے؟ ہم ہیں تو ہمیں کسی کی تکلیف کا علم کیوں نہیں ہے؟ ہم ہیں تو پریشان لوگوں کی پریشانی ہمیں پریشان کیوں نہیں کر رہی؟ میرا پیر ہو اور سن ہو تو یہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تو ہے. چٹکیاں بھرتے رہیے، سوئیاں کاٹتے رہیں، سنیں. جی بعض لوگوں کے ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں، کچھ کے دماغ سن ہو جاتے ہیں. یہ جو دماغ سن لوگ ہیں نا، ان کو اٹھانے کا نام ہی تو مجلس ادا ہے. خبردار، خبردار، نوٹ
دیر کے لیے ایک کلپ بنائیں، میں ایک پیغام دینے جا رہا ہوں، اور جتنا وائرل کر سکتے ہیں اسے کریں۔ تو میں جملہ تکرار کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہر اس کا ہے جو ان کو چاہتا ہے۔ تم جسے چاہتے ہو وہاں دبا دیتے ہو، تم جسے چاہتے ہو وہاں دبا دیتے ہو۔ ڈرو اس دن سے کہ جب شہنشاہ حسین نقوی اعلان کرے کہ میں مر جاؤں تو مجھے عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں دفنایا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں کس نے کیا کیا تھا، مگر ایف آئی آر کاٹنے کا جس نے بھی مشورہ دیا ہے، میں بڑے اطمینان سے کہہ رہا ہوں سمجھدار نہیں ہے۔ جس افسر نے بھی مشورہ دیا ہے ایف آئی آر کاٹنے کا، وہ سمجھدار افسر نہیں ہے جی۔ ویسے بھی اہل بیت کے دشمنوں کو سمجھ ہوتی بھی نہیں ہے۔ جس نے بھی ایف آئی آر کاٹنے کا حکم دیا اس نے خود بے وقوفی کی ہے، ہماری خدمت کی ہے۔ اب تم نے مزار بند کر دیا نا، یہ کہہ کر کے جی فساد ہوا ہے، مسئلہ ہوا ہے۔ اب مزار کھلے گا تو اہل تشیع سے مذاکرات کرنے کے بعد ہی کھلے گا۔ لبیک یا حسین، ان پر ایف آئی آر نہیں کاٹی جنہوں نے کلپ ڈالے کہ مزار پر کی تحفظ کریں گے ہم اور مزار کو بچائیں گے۔ تم نے خود مارا اور تم بچاؤ گے؟ تمہارا تعلق کن لوگوں سے؟ کنہیں اپنا بڑا مانتے ہو؟ کنہیں اپنا بڑا مانتے ہو؟ جنہوں نے عبداللہ شاہ غازی کو مارا وہ تو تمہارے بڑے نہیں ہے، تو لعنت بھیج کے دکھاؤ۔ یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ اہل بیت کا روشن دروازہ پاکستان میں حضرت عبداللہ اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ المعروف حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ السلام۔ اہل بیت کا سب سے روشن دروازہ پاکستان کے اندر یا بی بی پاک دامنہ کا ہے لاہور میں، یا اس خطے میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے۔ لہٰذا میں نہیں کہتا کہ کوئی قوالی اگر وہاں گا رہا ہے، بجا رہا ہے تو اہل تشیع کو اعتراض ہونا چاہیے، نہیں، وہ ان کا طریقہ ہے۔ کوئی دھمال ڈال رہا ہے تو وہ اس کا طریقہ ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی سنا جائے گا۔ کوئی اگر دھمال ڈال رہا ہے، کوئی اگر ڈھول پیٹ کر محبت کا اظہار کر رہا ہے، کوئی اگر رقص کر کے محبت کا اظہار کر رہا ہے، وہ ان کا طریقہ ہے۔ شیعوں کو حق نہیں ہے کہ اعتراض کریں۔
جب شیعوں کو یہ حق نہیں ہے تو انہیں بھی حق نہیں دیں گے کہ ماتم پر اعتراض. مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور میٹنگ کال کریں. برادران عزیزان اہل سنت کو بلائیں اور اہل تشیع کے معتبر مستند شخصیات کو بلائیں. ان کے ساتھ بیٹھ کر ضابطہ اخلاق بنائیں. طے کریں کہ نہ وہ اعتراض کا حق رکھتے ہیں نہ ہم اعتراض کا حق رکھتے ہیں. محبت ماروں کی جگہ ہے. جو بھی محبت اہل بیت سے سرشار ہے اس کا ڈھنگ کچھ بھی ہو, اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ سلام کرنے اپنے ڈھنگ کے مطابق جائے. نہیں ہو سکتا سندھ کی سرزمین پر نعرہ حیدری کو کوئی روک سکے. وزیر اعلیٰ سندھ سے کہ وہ جلد سے جلد مذاکرہ طلب کریں, میٹنگ طلب کریں, خود بلائیں. ہمیں مطالبے اور خواہش کا پر آمادہ نہیں کریں, خود بلائیں میٹنگ. تمام علماء اہل سنت کی بلائیں. جتنا ایک کسی شیعہ کا وہاں حق ہے اتنا ہی سنی کا بھی حق ہے. سنی ہماری جان ہے, اور جتنا کسی سنی کا حق ہے اتنا ہی شیعہ کا بھی حق ہے. آپ کوئی جگہ دے دیجئے ماتم کرنے کی. افسوس کی بات نہیں ہے, اس پورے خطے میں یعنی آدھے ملک کی سربراہی جناب عبداللہ شاہ غازی کر رہے ہیں, آدھے ملک کی سربراہی بی بی پاک دامن کر رہے ہیں. بی بی پاک دامن کے مزار پہ تو ماتمی حلقے پہنچتے ہیں, اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر, وہ بھی سندھ میں, وہ بھی قلندر کی زمین پر, وہ بھی شاہ لطیف کی زمین پر, یہاں شب عاشور مزار بند کر دیا جاتا ہے. یہاں روز عاشور مزار بند ہوتا ہے. یہاں 9 محرم کو مزار بند ہوتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ نے 34 لوگوں کو جو کل گرفتار کیا اور آج انہیں عدالتوں میں پیش کیا اور 3 دن کا آپ نے ریمانڈ دیا ہے, یہ 34 لوگ میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 3 دن یا چند دن یا جتنے دن بھی مقدس اور محترم عدلیہ طے کرے گی, یہ اتنے دن رہیں گے جیل میں, تھانے میں, جیل میں بندھے رہیں گے, ہتھکڑیاں رہیں گی. مگر یہ یقین جانیں جتنی دیر تک ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی رہے گی, ایام ازاں میں سندھ کی زمین پر محبت اہل بیت کے جرم میں ان کا ایک ایک لمحہ عبادت ہے. آفرین, مرحبا. میں ہرگز ان کی حمایت نہیں کروں گا جنہوں نے رستے میں کھڑے ہو کر ماتم کرنا چاہا, اور حرم کی انتظامیہ نے صرف ان سے اتنا کہا تھا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ, اور وہ یہ سمجھے کہ ہمیں ماتم سے روکا جا رہا ہے. زری کے قریب کھڑے ہو کر تو آپ امام حسین کے حرم میں بھی ماتم نہیں کر سکیں گے. زری کے قریب کھڑے ہو کر تو آپ امام رضا کے حرم میں بھی ماتم نہیں کر سکیں گے. آپ کو دور جانا پڑے گا تاکہ اور زائرین کو مشکل نہ ہو. اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کی قبر اطہر کے قریب اتنی جگہ نہیں ہے کہ کوئی حلقہ لگ کر وہ ماتم ہو, یا کوئی نوحہ پڑھے, یا کوئی منقبت پڑھے, یا کوئی وہاں سلام پیش کرے. اسے دور کھڑے ہو کر سلام کرنا ہوتا ہے. وہاں تو جا کر قبر کو بوسہ دے کر آ جائے, سلام کر کے آ جائے. جن لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا میں ان کی حمایت نہیں کروں گا.
آپ سے بھی کہوں گا پورا کلپ نشر کرنا، میری آدھی بات نشر نہیں کرنا. ہم ان کی حمایت ہرگز نہیں کریں گے جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، مگر یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ وہاں پرسے کی اجازت نہ ہو. یہ تو سن 48 میں جب پہلی مرتبہ کراچی میں عزاداری کا جلوس نکلا تو کیونکہ حضرت کا مزار سمندر میں تھا اس لیے حسینیہ ایرانیان پہ جا کے جلوس ختم ہوا. سن 60 کے بعد وہاں سے پانی اترنا شروع ہوا اور پھر مزار اب شہر میں آ گیا یا خشکی پر آ گیا، پانی پیچھے ہو گیا. ورنہ اگر اس وقت میں یہی کیفیت ہوتی جو آج ہے تو یہ سارے جلوس پرسہ دینے کے لیے، پورا جلوس پرسہ دینے کے لیے مولا حسین کے بیٹے کے پاس جاتا ہے. جی حضرت قاسم کا پرسہ، حضرت حسن مصنع کا پرسہ، حضرت زینب کا پرسہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ اشتر عبداللہ شہبازی کو ہی دیا جائے گا. یہ صاحب عزا ہیں اس علاقے میں. جب کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو گلے اسی سے لگ کے رویا جاتا ہے جس کے گھر میں جنازہ ہوتا ہے. اس علاقے میں کس کی خبر سے لپٹ کے پرسہ دیں گے؟ تو حضرت عبداللہ شاہ غازی جو ہیں کیوں روک رہے ہیں؟ نہیں ہوگی ان کی یہ مراد پوری. میرا دل کہہ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی مجلس میں آ گئے ہیں، چلیے انہیں پرسہ دیں. ان کے پردادا کے بھائی حضرت حسن مصنع کے بھائی، اس جوان کا جس کے چہرے پہ امام حسین نے نقاب اس لیے لگائی تھی کہ کم سنی کی وجہ سے چہرے پہ بچپنا آیا تھا، دشمن بچہ سمجھ کے نہ مارے. حضرت قاسم کے چہرے پر امام حسین نے نقاب لگا دیا کہ چہرہ تو نظر آئے گا نہیں، زور بازو نظر آئے گا اور تلوار کی کاٹ بتائے گی کہ علی کا پوتا ہے، بازو کا زور بتائے گا کہ عباس نے سکھایا ہے. جب گھوڑے پر بیٹھایا گیا تو پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، حضرت کا قد دراز نہیں تھا تو رکابیں کاٹی گئی، جس میں پیر پھنسائے جاتے ہیں، پیر لگائے جاتے ہیں، اس کی رسیوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا گیا تاکہ حضرت قاسم کے پیر اس میں آ جائیں. اور پھر جب روانہ کیا ہے تو پیچھے پیچھے چچا دوڑتے ہوئے گئے ہیں. جتنا پیار علی اکبر سے ہے اتنا ہی پیار اپنے یتیم بھتیجے سے بھی ہے. جانے نہیں دے رہے تھے حسین، بار بار کہتے تھے تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. لوٹا دیتے تھے قاسم خیمے میں جاؤ اور حضرت قاسم سے چلے جاتے تھے. جب کئی مرتبہ حسین نے لوٹایا تو اتنا مشکل وقت لگا حضرت ام فروا کو. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حسین سے کچھ کہنا پڑا ہو، ہمیشہ ہماری خواہشات کو پورا کیا، ہمیشہ ہمارا خیال رکھا. یہ کتنی مشکل گھڑی ہے، حسین بات نہیں مان رہے، حسین بات نہیں مان رہے. بار بار لوٹا دیتے، قاسم جاؤ اپنی اماں کے پاس جاؤ، جاؤ اپنی ماں کے پاس جاؤ. اس سے زیادہ مشکل وقت جناب ام فروا میں نہیں آیا تھا. اور امام حسن نے فرمایا تھا جب مشکل ترین گھڑی آئے تو میری یہ تحریر کھول کے دیکھ لینا،
یاد آیا کہ میرے مالک نے، میرے شوہر نے مجھے اس وقت کے لیے کچھ لکھ کے دیا تھا۔ صندوقچے سے کوئی تحریر نکالی، اسے کھولا تو وہ خط تھا امام حسین کے نام، اور اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ حسین نے پڑھا تو حسین رو دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خوشی خوشی جناب ام فروا اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر امام حسین کو خط دیا۔ امام نے کھول کر دیکھا تو بھائی کی تحریر تھی۔ کون بھائی؟ کون بھائی؟ غریب بھائی۔ امام حسن جیسی تو غربت کسی امام کی نہیں ہے۔ بتاؤں کیسی غربت ہے؟ امام حسین کے مزار پر قیمتی قیمتی فانوس لگے ہوئے ہیں، امام حسین کے مزار پر قیمتی قالین بچھے ہوئے ہیں، امام حسین کے مزار پہ سونا اور چاندی کے دروازے لگے ہوئے ہیں، اور امام حسن کی قبر پہ چراغ بھی ہے۔ صاحبان بھی نہیں ہیں، وہ بھی تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، وہ بھی تو رسول اللہ کا نواسہ ہے۔ ایک بچے کی غربت ایسی، اور ایک بھائی کے مزار پہ کیا شان و شوکت۔ دوسری غربت بتاؤں، امام حسین کی زوجہ جناب رباب نے امام حسین کا لاشا دھوپ میں دیکھا تھا، اور جب شمر اور خولی تازیانے اٹھانے لگے تو جناب سید سجاد نے فرمایا اماں بابا کا لاشا چھوڑ دیجئے۔ تو مڑ کر دیکھا، اٹھی اور مڑ کر دیکھ کر کہا میرے والی میں کچھ کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ جناب ام فروا جب تک زندہ رہی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی، روزانہ دھوپ میں بیٹھتی ہے، دھوپ ڈھل جاتی ہے تو وہاں سے اٹھ کر وہاں جاتی ہے جہاں دھوپ آ جاتی ہے، دھوپ میں بیٹھ کر کبھی امام حسین کو یاد کرتی ہے تو مرثیہ لکھتی ہیں، کبھی حضرت علی اصغر کو یاد کرتی ہیں تو مرثیہ لکھتی ہیں۔ مرثیہ ہیں جناب رباب، ایک دن علی اصغر کا مرثیہ لکھ رہی تھی، لکھتے لکھتے ایک شعر نظم کیا جس کا مفہوم یہ تھا، علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے تو لاڈ اٹھایا جاتا ہے، میں نے بہت بچے دیکھے جن کا دودھ چھڑایا جاتا ہے، ماں سے انہیں علیحدہ کیا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے، میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا تیر سے دودھ چھڑایا گیا۔ اجرکم اللہ۔ ایک بھائی کی زوجہ ایسی، ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ میں واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد سے سوالات پوچھ رہے، علم لینے، اپنی معرفت بڑھانے کے لیے امام کے گھر آیا۔ کنیز نے مجھے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے میں پہنچایا۔ جب میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا صحن میں ایک بیوی برقع پہنے دھوپ میں بیٹھی۔ بہت دیر میں نے حضرت سے سوالات کیے، اور جب مجھے کنیز نے پھر صحن سے گزارا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ بیوی وہاں دھوپ ڈھل گئی ہے، سایہ آ گیا ہے، تو وہاں سے اٹھ کر وہاں آ کے بیٹھ گئی ہے جہاں دھوپ ہے، برقع پہنے میں دھوپ میں ایک بیوی بیٹھی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا بات ہے؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا دی ہے، مولا مدینے کی گرمی بڑی شدید ہے، مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجیے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، ابو حمزہ میری ماں رباب ہے، میرے بابا سے وعدہ کر کے آئی۔ رونے والوں جملہ کہوں، ایک بھائی کی زوجہ ایسی باوفا اور ایک بھائی کی زوجہ ایسی کہ حالت روزے کی حالت میں افطار میں زہر کھلا رہی ہے، زہر کھلا رہی ہے۔ امام حسن کی زوجہ نے امام حسن کو زہر دیا۔ کیا غربت ہے امام حسن کی؟ جب ایک گھونٹ لیا نا حضرت نے
رکھ دیا، کاسا واپس رکھ دیا، تو جوتا بنت اشس کہنے لگی اور لیجئے. تو امام نے اس کے چہرے کو دیکھ کے کہا تیری مراد ایک گھونٹ سے پوری ہو جائے، تیری مراد ایک گھونٹ سے پوری ہو جائے گی، تو جو چاہتی ہے وہ ہو جائے گا. تو مجھے مارنا چاہتی ہے، میں کچھ دیر کا مہمان ہوں. امام کو قے آنے لگی، روزے سے تھے، خالی پیٹ تھے اور زہر سے افطار کروایا ہے. امام کو قے آئی، تشت لایا گیا تو امام کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے، جگر کٹ کٹ کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے. اسی امام حسین نے تشت تھما ہوا ہے، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، امام حسین بھائی نے تشت اٹھایا ہوا ہے. اسی اثنا میں آواز دی گئی، آواز آئی کہ زینب آ رہی. امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت اٹھا لو، زینب سے برداشت نہیں ہوگا. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا مولا آپ کی بہن کا بڑا حوصلہ ہے، یہ 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھیں. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں، جنہیں رونا نہیں آ رہا وہ آنسو مانگیں. بہت بڑی سعادت ہے اہل بیت کے غم میں گریا. کم سے کم جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہیں رویا کریں. اجر و کمل اللہ. امام حسین اور امام حسن کیا دونوں بھائیوں کی غربت ہے. ایک کا جنازہ تیروں پر رہا، ایک کے جنازے پر تیر رہے. پنجے تن کے 5 جنازوں کا حال سنیں گے. نبی کے جنازے میں 11 لوگ ہیں. اتنی بڑی امت نبی کے جنازے میں 11 لوگ. اعتراض ہوا، علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا. مولا علی نے خطبہ دیا میں کسی کا محتاج نہیں تھا. غسل و کفن اور دفن گھر والوں کا کام ہوتا ہے. میں نے نبی کو غسل و کفن دیا اور قبر کے حوالے کر دیا. میں کسی کا انتظار کرتا، مجھے ضرورت نہیں تھی. امت نے اعتراض کیا کہ علی نے ہمیں، اہل بیت نے ہمیں نبی کے جنازے میں شریک نہیں کیا. اس گھر میں 75 یا 95 دن بعد دوسرا جنازہ، وہ جناب زہرا کا جنازہ ہے. رو رہے ہیں نا، 6 لوگ ہیں سیدہ کے جنازہ ہے. اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. اللہ کسی کا میں نہ رہا ہے سوائے نبی اہل بیت رہے. اسی بیان پر اپنا خطاب مکمل کروں گا. جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ ہیں. بڑا اعتراض ہوا، رات کو دفنا دیا، ہمیں نہیں بلایا. بڑا اعتراض ہوا امت کو. اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے. اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا. ہمارے شہر کا کوئی معتبر مر جائے ہمارا شہر بند ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کا بڑا آدمی کوئی مر جائے پرچم سرنگو ہو جاتا ہے. پورے ملک میں سوگ منایا جاتا ہے. کائنات کا سب سے بڑا انسان بعد از نبی، سب سے بڑا وجود وہ نبی کے بعد مولا علی کا وجود ہے. ان کے جنازے میں 2 لوگ ہیں. حسنین جنازہ پیچھے سے اٹھا رہے ہیں، آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا ہے. کیا ہوا تھا؟ مولا کے جنازے میں لوگ کیوں نہیں ہیں؟ پھر اعتراض ہوا امت کو کہ اہل بیت نے ہمیں علی کے جنازے میں نہیں بلایا. 3 جنازے بغیر امت کے اٹھائے اہل بیت نے. امت کو اعتراض ہوتا رہا. پہلا جنازہ تھا امام حسن کا جو امت کے کاندھوں پہ دیا. امت نے اتنے تیر مارے، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ. امت نے اتنے تیر مارے کہ بہنیں بھائی کے جنازے سے تیر نکالتی رہ گئی. 5ویں جنازے کا حال سنیں گے. امت نے اتنے گھوڑے دوڑائے کہ حسین کا لاشا زینب سے پہچانا نہیں گیا. امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی. مولا حسین کے آزار ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. زینب نہیں پہچان پائی. انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ یہ ہے پنجے تن کے جنازوں کا حال. امت کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ امت کہتی ہے شیعہ روتے کیوں ہیں؟ میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتا؟ حسین کے جنازے میں گھوڑے دوڑا دیے، زینب کے سر سے چادر اتار دی، نبی زادیوں کو بازاروں میں لے گئے.
ಅರಗಿನ ಅಂಜುಮನೆ